بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ حلقے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں کرنے کے کیا کیا کام ہیں اور وہ کون سے پہلو ہیں جن کی طرف توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے، اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حق ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا دو تعلق ہے۔ ایک تعلق نبی ہونے کا ہے اور دوسرا تعلق آپ سے عشق اور محبت کا ہے۔ آپ ہمارے نبی ہیں اور ساتھ ہی آپ ہمارے عاشق اور معشوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا تعلق ہے۔ اس ناحیے سے اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ آپ یقین جانیں، جن سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا پر انسان فدا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں پر فدا ہونے والے بن جائیں، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی اپنی زندگی میں ہم نافذ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل دائیں پاؤں میں پہنا کرتے تھے پہلے، تو ہم بھی دائیں پاؤں میں پہنیں، اور بائیں پاؤں سے اتارنے کا آغاز کرتے تھے تو ہم بھی بائیں پاؤں سے اتارنے کا آغاز کریں۔ بیت الخلاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں سے داخل ہوتے اور دائیں پاؤں سے نکلا کرتے، اور جو مشہور دعا ہے اس دعا کا اہتمام فرماتے۔ ہم بھی اس کام کو سنت سمجھ کر کریں۔ رات میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے اور داہنے کروٹ سوتے۔ ہم بھی روزمرہ سونے میں ان پہلوؤں کا خیال رکھیں۔ آپ یقین جانیں، یہ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوگا۔ سنتوں سے عشق پیدا ہو، سنتوں سے محبت ہو، اور وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ذرہ برابر بھی کبھی اس کا مذاق نہ اڑانے پائے آدمی۔ آپ یقین جانیں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے کہ آدمی کسی سنت کا مذاق اڑا دے۔ سنت کے مذاق اڑانے سے آدمی کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا عام حالتوں میں تو سنت ہے، لیکن آپ کے حکموں پر عمل کرنا واجب ہے۔ آپ کے صحیح حکم پر عمل کرنا واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور قرآن کی جو صریح آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کی سنتوں کو اپنے ہر عمل پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے۔